آج ہم سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 11 کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت یوں بھی بیان ہو سکتی تھی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَاذْكُرْ، کہ اپنی رب کی نعمت کا ذکر کرو، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن فرمایا فحدث۔ اور جب عربی میں کسی ایسے لفظ پہ شد آ جائے تو معنی میں اور شدت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے ہم نے ترجمہ کیا کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو نہیں کیا، خوب چرچا کرو۔ فحدث کیا مطلب؟ اب ترجمے میں شدت ہوگی، یعنی خوب چرچا کرو، صرف چرچا نہیں کرنا، خوب چرچا۔ اچھا، ہم یہ سوال کر رہے تھے کہ فاذکر کیوں نہیں ہے کہ ذکر کرو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذکر تو گھر میں بھی ہو سکتا ہے، ذکر تو دل میں بھی ہو سکتا ہے، دل میں ہوتا ہے نا ذکر، ذکر خفی جیسے کہتے ہیں، وہ دل میں ہوتا ہے، تو دل میں بھی ذکر ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا نہیں، ذکر نہیں کرنا، چرچا کرنا ہے۔ تو چرچا پھر کیسے ہوتا ہے؟ گھر میں بیٹھ کے ہو جاتا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جب وہ شب آئے 11 اور 12 کے درمیانی رات، جو حضور کی ولادت کی رات ہے، محفل منعقد کرو، چراغاں کرو، جھنڈے لہراؤ، جھنڈیاں لگاؤ، کھانے پکاؤ، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کے پیٹ بھرو، ان کی پیاسیں بجھاؤ۔ کیوں؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، غریبوں کا ملجا، ضعیفوں کا مأویٰ، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ تو اس انداز میں بھی میلاد کا جشن ہونا چاہیے کہ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، کم از کم ایک غریب کے گھر میں راشن ڈال دے، زیادہ کر سکتا ہے تو سبحان اللہ، لیکن اس طرح بھی ہونا چاہیے میلاد کا جشن۔ ہاں، اور چراغاں کیجئے، کیونکہ اس رات ستاروں کی روشنی بڑی تھی، جھنڈے لگائیں، کہ سیرت کی اکثر کتب میں یہ لکھا ہے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں 3 جھنڈے لگائے گئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ، پھر حضور کی ولادت ہوئی۔ تو جھنڈے کی فلسفی ہے، انڈیا کا جھنڈا پاکستان میں، پاکستان کا انڈیا میں، اس کا مطلب جھنڈا وہاں پہ ہوتا ہے جہاں جھنڈے والے کی، تو مشرق، مغرب اور خانہ کعبہ کی چھت پہ جھنڈے لگوا کر اللہ کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ وہ پہلے نبی تھے جو ایک علاقے کے، ایک صوبے کے، ایک قوم کے اور ایک وقت کے رسول اور نبی تھے۔ یہ وہ نبی آخر الزماں تشریف لا رہے ہیں، یہ وہ رسول اعظم و آخر تشریف لا رہے ہیں جن کا علاقہ محدود نہیں ہے، ساری کائنات کے نبی، جن کا وقت محدود نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے اب نبی ہے۔ آپ کی نبوت قیامت تک جاری و ساری ہے، اور آپ کی امت بھی محدود نہیں ہے، امت میں انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، سب مخلوقات حضور کی امت میں داخل و شامل ہیں اور آپ کی رسالت کا اقرار کرنے والی ہیں۔ اسی لیے فرمایا وما ارسلناک الا، تو دیکھو اللہ نے اپنے لیے فرمایا رب العالمین، اور حضور کے لیے فرمایا رحمت للعالمین۔ تو پھر اس ایسی عظیم نعمت کے ملنے پہ ہم جشن کیوں نہ منائیں، ہم شکر کیوں نہ ادا کریں، ہم جھنڈے کیوں نہ لہرائیں کہ خود رب کی طرف سے اہتمام ہوا جھنڈے لہرانے کا، جلوس کیوں نہ نکالے کہ یہ چرچا کے حکم پر عمل ہے، کہ سب اہل محلہ کو بھی پتہ چل جائے کہ جلوس نکالا جا رہا ہے حضور کی آمد کی خوشی میں، ٹھیک ہے نا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ یہی آیت پاک سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 11 اسی کو موضوع سخن بناتے ہوئے بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں حبیب حق ہے خدا کی نعمت، حبیب حق ہے خدا کی، آپ بھی کہہ لیں خدا کی سب سے اعلیٰ نعمت ہے، ہر نعمت کے وجود کا سبب ہے۔ تو کہتے ہیں حبیب حق ہے خدا کی نعمت، بنعمت ربک فحدث۔ دیکھو آیت کو انہوں نے اپنے ایسے شعراء کا کلام پڑھنا چاہیے جو قرآن و حدیث کی ترجمانی کریں۔ حبیب حق ہے خدا کی نعمت، حبیب حق ہے خدا کی نعمت، بنعمت ربک فحدث۔ یہ فرمان مولا پر عمل ہے جو بزم میلا سجا رہے ہیں۔
اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہر سال کی طرح مسجد گلزار حبیب میں 11 اور 12 ربیع الاول کے درمیانی شب جو بڑی عظمت والی رات ہے، اس کے فضائل ہم بارہا بیان کر چکے ہیں، اب وقت نہیں ہے۔ اس کی ایک گھڑی پر جب سلام پڑھا جاتا ہے تو ساری رات کی کیا شان ہوگی۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ انشاءاللہ 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی شب ہر سال محفل ہوتی ہے، تو آپ نے اس محفل میں تشریف لانا ہے، خود بھی آنا ہے اور ان کو ساتھ لانا ہے، دوستوں کو، بچوں کو، نئی نسل کو پتہ چلے کہ یہ رات کتنی عظمت والی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جو اگلا دن ہوگا جمعۃ الموعظہ، اس دفعہ 2 عیدیں اکٹھی ہو جانی۔ حدیث میں الجمعہ هو العید، جمعہ عید کا دن ہے۔ جمعہ کیا ہے؟ تو سال میں 52 عیدیں تو ویسے ہی آ جاتی ہیں، تو اس دفعہ 2 اکٹھی ہو گئی ہیں، عید میلاد النبی اور عید الجمعہ۔ جمعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دن ہے اور 12 ربیع الاول حضور کی آمد کا دن ہے، تو 2 نبیوں کا یوم میلاد اکٹھا ہو گئے تو برکتیں زیادہ نہیں ہو جائیں گی؟ تو اس لیے ہاتھ پھیلا کے بیٹھنا ہے، ایسے نہیں کر دینا، ٹھیک ہے نا۔ ایسے جھولی پھیلا کے بیٹھو گے تو جھولی بھری جائے گی نا۔ کوئی ویسے ہی سو جائے کہ مجھے کیا، آج تو چھٹی دی ہوئی ہے گورنمنٹ نے، میں تو آج نیند پوری کرتا ہوں، نہ نہ نہ، گورنمنٹ نے جس کام کے لیے چھٹی دی ہے نا وہ حلال کرنا چاہیے، سو کے نہیں گزارنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جلوس ہوگا اور ان کے آنے کی خوشیاں مناتے چلو، ذکر ان کا سنتے سناتے چلو، جو سوئے ہوئے ان کو بھی جگاتے چلو کہ اٹھو بھائی، یہ سرکار کی آمد کا دن ہے، ان کا ذکر کرو، درود شریف پڑھو، فاتحہ خوانی کرو، دعا کرو، اس دن کے توسل سے عاجزیں مانگو کہ اتنا پیارا دن اللہ نے عنایت فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔